المجيد والفرقان الحميد وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن صدقت يا رب العالمين صدقت يا رب العالمين صدقت يا رب العالمين۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پردے کے احکام کے متعلق ہے کہ اللہ پاک نے جہاں پہ مردوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے وہاں پہ خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مومنوں سے فرما دیجئے یغضوا جھکا کے رکھیں، نیچے رکھیں، من ابصارہم اپنی آنکھوں کو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی والی بات ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے جو وہ کام کرتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مومنہ عورتوں سے بھی فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور اپنی جو اوڑھنیاں ہیں چادریں ہیں ان کو اپنی چہروں کے اوپر ڈال کے رکھیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنے والد کے سامنے وہ کر سکتی ہے، اپنے سسر کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے بانجے کے سامنے، اپنے بھتیجے کے سامنے، یعنی کہ کچھ محارم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر گنوائے کہ جن کے اندر اگر عورت پردہ نہیں بھی کرتی تو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی سرزنش اس کو نہیں کی جائے گی، وہ سگے رشتے ہیں جو کہ محارم میں آتے ہیں، اور محارم میں جو جو رشتے آتے ہیں آپ سب بھی جانتے ہیں کہ محارم میں کون کون سے رشتے آتے ہیں، بھائی بھی، سگا بھائی بھی ہے، بھائی کی اولاد بھی ہے، اسی طریقے کے ساتھ سسر ہے، باپ ہے، دادا ہے، اسی طرح نانا ہے، مامے ہوں، اور اسی طریقے کے ساتھ جو چچے ہیں وہ بھی، تو اس طریقے کے ساتھ یہ محارم میں آنے والے وہ رشتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ نامحرم کے سامنے اپنی زینت جو ہے وہ ظاہر نہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ عورتیں محرم کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں تو اب حکم یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اس کا لحاظ رکھیں، اور یہ ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو اس کے اوپر عمل کرواتا ہے یا نہیں کرواتا، کیونکہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، خود بھی بچو اور ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم کی آگ سے بچانے کا مقصد کیا ہے کہ اس کو اس کام سے روکا جائے کہ جو کام اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا سبب بنے۔ اب یہ جو بے پردگی کے ساتھ عورت کا اپنے گھر سے باہر نکلنا بن سنور کے اس سے اس کو روکنا، باہر نکلے گی
وہ ناتربیت یافتہ بندوں کی نظروں میں آئے گی، فتنے کا باعث بنے گی، خود بھی گناہ گار ہوگی، ان کو بھی گناہ گار کرے گی۔ تو اب ایسی صورت میں حکم کیا ہے کہ وہ جو حکم ہے قرآن کا اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گی تو یقیناً کامیاب رہے گی۔ لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، سوشل میڈیا کا دور اور لبرلزم نے اس طریقے کے ساتھ ان کے ذہنوں کے اندر وہ چیزیں ڈال دی ہوئی ہیں جس کو روشن خیالی کا نام دے کہ یہ پردے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کہہ دی پردہ آنکھ کا ہونا چاہیے۔ کیا کہتی ہیں جی؟ پردہ آنکھ کا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے بھی حدیث پاک سن لیں کہ یہ جو ہر وقت رٹ لگائی رکھتی ہیں نا خواتین بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر، یا مرد حضرات جو لبرل قسم کے ہیں، پردہ آنکھ کا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے حدیث پاک ہے، حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میں اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم کے جو نابینا صحابی تھے جن کی آنکھوں کی بینائی نہیں تھی وہ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ پردے میں ہو جاؤ، پردہ کر لو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عبداللہ ابن مکتوم تو نابینا ہیں، ان کو تو نظر نہیں آتا، تو ان سے بھی ہم پردہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو نابینا ہیں لیکن تم تو نابینی نہیں ہو نا، تم تو نابینا نہیں ہو۔ تو اس وجہ سے اب دیکھیں کہ جو کہتے ہیں کہ پردہ آنکھ کا ہونا چاہیے، اس حدیث مبارکہ کو ذرا اپنے سامنے رکھ کے اور غور کریں نا کہ کیا یہ جملہ کہنا ان کا درست ہے؟ صحابہ کرام کی نگاہوں جیسی پاک نگاہیں کسی کی نہیں ہیں، صحابیات جیسے پاک دل پاک نگاہیں کسی کی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ حکم یہ ہے کہ پردے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عبداللہ ابن مکتوم آ رہے ہیں جن کو نظر بھی نہیں آتا، ان سے پردہ کر لو کہ تمہاری نظریں ان کے اوپر بھی نہ پڑیں۔ یعنی اس طریقے کے ساتھ پردے کے احکام کے حوالے سے سختی فرمائی گئی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بڑے افسوس کے ساتھ یہ خاص طور کے اوپر سوشل میڈیا کے دور کے اوپر خواتین جو ہیں وہ اس طریقے کے ساتھ بے پردگی کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے بندہ اس سے مانگے۔ یہ جو آج سے تھوڑا دور پیچھے چلے جائیں نا کہ جو ہماری مائیں ہیں ان کی زندگی دیکھیں تو وہ بڑی سادی زندگی ہے، ان کو موبائل تک پکڑنا نہیں آتا، لیکن جیسے جیسے یہ دور ترقی کرتا جا رہا ہے بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل آ کے جب شادی کر کے جاتی ہیں تو وہ سارا وہ سوشل میڈیا استعمال کرتی رہتی ہیں، جو وہاں پہ چیز ہوتی ہے وہی چیز وہ اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنا شروع کرتی ہیں، جو موبائل کے اندر وہ دیکھتی ہیں۔ آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی موبائل پکڑا دیا جائے تو وہ بھی ساری رات دیکھتے رہیں گے موبائل کے اوپر، ایسے دیکھتے رہیں گے، ان کو بھی کوئی فکر تک نہیں ہوتی۔ یعنی کہ اس طریقے کے ساتھ جب بچیوں کی تربیت اس انداز میں ہوگی، جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ موبائل کے اوپر عورتوں کے ڈانس دیکھیں گے، اسی تربیت کے اندر پروان چڑھیں گے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا اثر اس کی ذہانت کے اوپر نہیں ہوگا؟ یقیناً اس کا اثر اس کی ذہانت کے اوپر بھی ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ دیکھیں نا، جب ہم بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو جو ہم کارڈ چھپواتے ہیں اس کے اوپر ہم یہ لکھتے ہیں کہ دختر نیک بنت فلاں، دختر نیک فلاں بن فلاں، ایسے لکھتے ہیں نا، بیٹی کا نام تو نہیں نا لکھتے جی۔ تو اس کارڈ کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ باپ جو دیکھے کتنا غیرت مند ہے کہ اپنی بیٹی کا نام جو ہے وہ بھی کارڈ کے اوپر لکھنا پسند نہیں کر رہا کہ کسی نامحرم کی زبان کے اوپر میری بیٹی کا نام بھی آئے، یہ بھی باپ پسند نہیں کر رہا ہوتا۔ لیکن جیسے ہی وہ شادی والا دن ہوتا ہے، محرم بھی ہے نامحرم بھی ہے، ہر ایک جو ہے وہ بیٹی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ اس باپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ یعنی جو باپ ایک کارڈ کے اوپر اپنی بیٹی کا نام بھی غیرت کی وجہ سے لکھنا پسند نہیں کرتا، لیکن جیسے ہی وہ میرج حال کے اندر پہنچتی ہے تو وہ اس باپ کو کیا ہو جاتا ہے کہ وہ سب کے سامنے جو ہے وہ اس کی بیٹی جو ہے وہ سجدے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اب یہ ذمہ داری ہے ان لوگوں کی، گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ جس جگہ کے اوپر دلہن ہے وہاں پہ کسی نامحرم بندے کو داخل نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں جی نہیں جی اس کا کزن ہے جی، اس کے چاچو کا بیٹا ہے جی، اس کے ماموں کا بیٹا ہے جی، اس کی خالہ کا بیٹا ہے جی، وہ کزن ہے اس کا جی اس کا کزن ہے جی، اس کا دیور ہے جی، اس کا جیٹھ ہے جی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پردے کے بارے میں پوچھا گیا نا، تو یہ جو دیور ہوتا ہے، دیور، اس کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ تو اجنبی سے زیادہ خطرناک ہے، یہ اجنبی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ پھر وجہ فرمائی کہ اجنبی سے زیادہ خطرناک کیوں ہے؟ فرمایا کہ جو اجنبی ہوتا ہے نا، تو اس کے ساتھ گفت و شنید گپ شپ نہیں ہوتی، اس کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے تو اس کا خطرہ زیادہ ہے کہ شیطان اس کے اوپر حملہ آور ہو۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ دیور ہے جی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ وہ دیور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی منع فرمایا کہ اس کو اس کے قریب نہ جانے دیا جائے، اس کو اس کے ساتھ فری زیادہ نہ ہونے دیا جائے۔ پھر بعد میں بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، آپ بھی آئے روز سنتے رہتے ہوں گے کہ فلاں فلاں کے ساتھ یہ، فلاں فلاں کے ساتھ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں آپ بھی۔ یہ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے کہ ادھر ایک باپ تھا، یعنی کہ بعض اوقات باپ کے اوپر اس قدر درندگی چھا جاتی ہے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ ہم نے جس کو میں نشانہ اپنی بغیرتی کا بنا رہا ہوں میری بیٹی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہ شہوت اس قدر اس کے اوپر چھائی۔ اب اس نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کے اپنی بیٹی کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ برا فعل کیا کہ جب بیٹے کو پتہ چلتا ہے تو بیٹا ماں کو بھی مارتا ہے، مار دیتا ہے، بہن کو بھی مار دیتا ہے اور باپ کو بھی جلا ڈالتا ہے۔ یہ ہمارے جلال پور کا واقعہ آج سے 3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یعنی کہ بعض اوقات اس طریقے کے ساتھ بھی درندگی انسان میں آ جاتی ہے۔ تو ہمارے بزرگ جو مثال دیتے ہیں نا اس حوالے سے کہ عورت کے پردے کے حوالے سے، وہ یہ دیتے ہیں کہ ایک مٹھائی ہے نا، مٹھائی، اس مٹھائی کو اگر آپ ویسے ہی رکھ دیں گے نا تو اس کے اوپر مکھیاں بیٹھیں ہی بیٹھیں گی۔ اگر کوئی شخص اس کو خالی رکھ کے یہ شکایت کرے کہ اس کے اوپر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں تو ایسا شخص بے وقوف کہلائے گا۔ بھئی تم نے اس کو خالی رکھا ہے، ننگا رکھا ہے، اور اوپر سے تم یہ شکایت کر رہے ہو کہ اس کے اوپر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، کیونکہ مکھیوں نے تو وہاں پہ آ کے بیٹھنا ہے، لیکن اگر تم اس کو ڈانپ دو گے تو وہ مکھیاں اس کی طرف نہیں آئیں گی، نہیں بیٹھیں گی۔ اسی طریقے کے ساتھ عورت کا بھی معاملہ ہے، اگر عورت پردے میں رہے گی، عورت اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق رہے گی تو پھر کسی نا تربیت یافتہ شخص کی ہمت نہیں پڑے گی کہ وہ اس عورت کی طرف جو ہے وہ نگاہیں اٹھا کر دیکھے۔ اگر دیکھے گا بھی تو ایسی صورت میں وہ گناہ گار شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر عورت جو ہے وہ خود ہی بن سنور کے نکل رہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بری جگہوں میں سے سب سے بری جگہ جو ہے وہ بازار ہے۔ ہماری خواتین کیا نہیں بازار میں، دکاندار جو ہے نامحرم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایسے ہنس ہنس کے بات کر رہی ہوتی ہیں اور ان سے وہ چیزیں جو ہیں وہ خرید رہی ہوتی ہیں۔ حالانکہ حق تو یہ بنتا ہے کہ محرم ساتھ ہو، محرم ان کو ڈیل کرے، محرم ان سے چیزیں پکڑ کے اپنی بیوی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ بات کرے کہ بیٹا یہ چیز تمہیں پسند ہے، اس طریقے کے ساتھ ڈیل کرے۔ لیکن ہماری خواتین کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ ہماری خواتین جو ہیں وہ ان کو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں، وہ بھی آگے سے بڑے ہنس ہنس کے کہہ رہے ہوتے ہیں باجی جی یہ آپ کے لیے ہے، باجی جی یہ آپ کے لیے ہے، صرف آپ کی خاطر میں اتنا کر رہا ہوں۔ کیوں؟ تمہاری پھوپھی کی بیٹی لگتی ہے، تمہاری بہن لگتی ہے، جس کی خاطر تم اپنا نقصان برداشت کر رہے ہو۔ یہ بات یاد رکھنے، بزنس مین جو ہے نا وہ کبھی بھی اپنا نقصان برداشت نہیں کرتا۔ ہماری خواتین کو اس نے ویسی ڈبل قیمت دے کے وہ سوٹ بتاتا ہے، چیزیں بتاتا ہے، وہ تھوڑا سا وہ کم کرتی ہے، باجی جی بہن جی اتنے میں خوش ہو جاتی ہے کہ میں نے اتنا کم کروا لیا۔ تو اب یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ چیز خریدتے ہوئے بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی کی جا رہی ہے، اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کسی کے ساتھ اس لہجے میں بات نہ کرو، جب بھی بات کرو نہ محرم سے تو اس لہجے میں بات کرو کہ اگلے کے اندر روب داری ہو جائے، اگلے کے دل میں وہ خواہش نہ پیدا ہو جائے، روک لگا کے نہ بیٹھ جائے تو اس نے تو بڑے پیار سے مجھ سے بات کی ہے، لہذا دل کے اندر جو ہے وہ اس کے لیے جذبات جو ہے وہ اٹھنے شروع ہو جائے۔ تو اس طریقے کے ساتھ ہمارے ہاں جو یہ بے پردگی جیسے جیسے سوشل میڈیا نے تو ویسے ہی بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اور رہی گئی کثر جو ہے وہ نکل رہی ہے، تو اس حوالے سے یہ والدین کی بڑی ذمہ داری ہے، بھائیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو چلیں بات مان لیا کہ بندے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی بیوی سے بڑا ہی ڈر لگتا ہے، بعض اوقات وش کہتے کرتے ہیں جی بیوی بڑا مارتی ہے، کیا کریں؟ چلو ٹھیک ہے، بیوی سے ڈر لگتا ہے، بیٹی سے تو نہیں لگ رہا، تم بیٹی کی تربیت ایسی کر دو کہ اگلے گھر جا کے جو ہے وہ ایسا کردار ادا کرے
کہ شریعت کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، تو جب اس طریقے کے ساتھ والدین اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اچھے طریقے سے نبھائیں گے، وہ بھائی جو اپنی ذمہ داری اچھے طریقے کے ساتھ نبھائیں گے، تو پھر ایسی صورت میں ان کے لیے دنیا میں بھی اچھی چیزیں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، 4 آدمیوں کو جہنم میں لے جائے گی اس بے پردگی کی وجہ سے کہ وہ باپ کہ جس بیٹی باہر جا رہی ہے سجدہ کے، باپ روکتا نہیں ہے، باپ کہتا ہے جی فیشن ہے کوئی گال نہیں پتر جی کرتے رہو خیر ہے جی، بھائی نہیں روک رہا، بھائی دیوس بن جاتا ہے، کوئی نہیں جی بہن ہے خیر ہے، شوہر جو ہے وہ دیوس بن جاتا ہے، دوستوں میں بٹھا کے کہتا ہے بتاؤ بھابھی کیسی ہے، یعنی اس انداز کے ساتھ۔ بیٹا جو ضد کرتا ہوا ہر چیز ماں سے منوا لیتا ہے، لیکن جب اس کی بات آتی ہے تو وہ جو ہے یہاں پہ ضد بھی نہیں کرتا، کہتا بھی نہیں ہے، اتنا بھی گوارا نہیں کرتا ماں جی یہ پردے کے احکام ہیں، شریعت نے کہا ہے تو لہٰذا آپ ایسا نہ کریں، پردے میں رہا کریں۔ بھائی یہ نہیں کہتا بہن پردے میں رہا کرو، شوہر یہ نہیں کہتا کہ زوجہ تم میری زندگی ہو، تمہارے ساتھ ہی میرا اس دنیا کے اندر بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی، تو لہٰذا تم پردے میں رہا کرو، اگر تم جہنم میں چلی گئی تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو اس طریقے کے ساتھ وہ بھی نہیں کرتا، اور باپ جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ جی بیٹا جی فیشن ہے کوئی گل نہیں، یعنی اس انداز کے ساتھ جب کردار ادا کیا جائے گا تو یقیناً تباہی ہی تباہی آئے گی۔ تو یہ لوگ پکڑے جائیں گے روز قیامت، تو اس وقت کیا جواب دیں گے کہ جو اپنی بہو بیٹیوں بیویوں کو پردہ نہیں کرواتے اور شریعت کے احکام کے حوالے سے آگاہی نہیں دیتے۔ تو سب سے بری چیز جو ہے وہ نگاہوں کا بد ہونا ہے، کہ جب نگاہیں بد ہو جاتی ہیں، جب فکریں پیراگندہ ہو جاتی ہیں، تو پھر انسان کو اچھے برے کے اندر تمیز نہیں رہتی، تو جب اچھے برے کے اندر تمیز نہیں رہتی پھر اس کو نہیں نظر آتا آنے والی ماں ہے، آنے والی بیٹی ہے، آنے والی بہن ہے، یہ کیا ہے، رشتے انسان پھر بھول جاتا ہے۔ تو جب ذہن جو ہے وہ خراب ہو جائے تو پھر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اپنے ذہنوں کو پاک اسی وقت کر سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن پہ عمل کریں گے، قرآن کے اوپر عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کریں گے اور اپنی زندگیاں رسول اللہ کی سیرت کے مطابق گزاریں گے، تو پھر ایسی صورت میں ہم اپنے ذہنوں کو بھی پاک کر سکتے ہیں، اپنے دل کو بھی، اپنی نگاہوں کو بھی پاک کر سکتے ہیں۔ جب ہم اللہ رسول کے فرمان سے روح گردانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو پھر نہ تو بیٹیاں سنیں گی، نہ ہی بیویاں سنیں گی، نہ ہی بہنیں سنیں گی، کوئی بھی پھر نہیں سنے گا، پھر خود بھی جہنم میں جائیں گی، تمہیں بھی جہنم میں لے کے جائیں گی۔ تو اس طریقے کے ساتھ تمہارے لیے دنیا میں بھی رسوائی کا باعث بنے گی اور آخرت میں بھی رسوائی کا باعث بنے گی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کے احکام کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی